بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 1448 ہجرہ کے ایام ازا کے پہلے عشرے کی آج یہ آخری مجلس ہے، اور چونکہ اس مجلس کا وقت اور زیادہ کم ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے زیادہ باتیں کرنے کے بجائے جو میرا ٹاپک چل رہا تھا اس سے ریلیٹڈ قرآن کی 3-4 آیتوں کی تلاوت کر دی ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ ہی اگر آپ سن لیں تو غالباً اس کے بعد پھر مزید کسی گفتگو کی یا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی آیت وہی ہے جو میں نے شروع کی مجلسوں میں تلاوت کی تھی، اور جو ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا ہے، اے ایمان لانے والوں، اسلام میں داخل ہونا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اور کمپلیٹ طریقے سے داخل ہو۔ میں نے کل بھی ایک جملہ شاید کہا تھا عاشور کی فاقہ شکنی کی مجلس میں کہ اعمال عاشورہ میں ایک 4 رکعت نماز بھی شامل ہے، جو ویسٹرن کنٹریز میں ذرا کم پڑھی جاتی ہے ٹائم کی وجہ سے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں انڈیا میں، پاکستان میں، ایسٹ افریقہ میں، انگلینڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ ہر اذا خانے میں وہ نماز باقاعدہ ٹائم نکال کے پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ چونکہ 2-3 دفعہ تذکرہ ہوا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، تو آسٹریلیا میں بھی ابھی تک یہ رواج ہے، لیکن کینیڈا میں میں نے بہت کم دیکھا، اور یو ایس میں بھی کم دیکھا۔ ایک 4 رکعت نماز ہے، عاشور کے دن کی نماز ہے، اعمال عاشورہ کا پارٹ ہے، اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ جو عاشورے کا سب سے مشہور عمل زیارت عاشورہ، تو پھر یہ ہے کہ آپ سارا سال پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب سے مشہور عمل ہے کہ 7 ٹائمز آگے جانا اور پیچھے آنا، وہ اس نماز کے سے کنیکٹڈ۔ اس کے اندر باقی چیزیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک 4 رکعت نماز میں بہت جلدی یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ عموماً 11 محرم کی مجلس میں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، تو اس میں ایک تو سورہ کافرون ہے، چلیں سمجھ میں آ جاتا۔ سورہ کافرون کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ یہ کفر کے ساتھ اسلام کا پیوند نہیں لگ سکتا، یہ ملا کے کیا ہمارے پاکستان میں آج کل ایک پولیٹیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہائیبرڈ سسٹم، 2 مختلف سسٹمز کو ملا کے چلانا، تو اسلام کے ساتھ کفر نہیں چل سکتا۔ لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، میرے لیے میرا دین، بالکل سیپریٹ ہو جائے گا۔ کربلا تو اسی کا نام ہے، سیپریشن ہو رہا ہے کہ حق ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے، اس کو ملا کے کام نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے میری اسپیڈ تھوڑی آپ کو فاسٹ نظر آئے، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے باتیں بہت ساری۔ دوسرا ہے سورہ قل هو اللہ، 4 رکعت نماز کے 4 سورے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پورے جہاد کربلا کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ بہت ہی مشہور فارسی کی ربائی ہے، بہرحال اس مجمع کے سامنے کیا پڑھوں جن کے لیے اردو شعر سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ حقا کے بنا الہ الہ است حسین، یہ کلمہ لا الہ، پورے جہاد کربلا کا مقصد یہ کلمہ تھا، تو سورہ توحید اعمال عاشورہ کا ایک پارٹ ہے۔ 1000 ٹائم قل هو اللہ مکمل کریں عاشور کے دن۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال ہماری طاقت سے باہر ہیں، کیونکہ بہت سارے اور عبادتیں بھی انجام دینا، لیکن کم از کم نماز عاشورہ میں اس کو شامل کر کے یاد دلایا کہ کربلا کا جہاد توحید پروردگار کے لیے۔ چوتھا سورہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، سورہ منافقون۔ کربلا تو نام ہی اس بات کا تھا کہ جتنے منافق تھے جنہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ایک نقاب و پردہ ڈالا تھا، اس کو نوچ کے حسین نے پھینک دیا۔ کربلا نے بتا دیا کہ نفاق کیا ہے اور ایمان کیا۔ مگر چوتھا جو سورہ ہے، جو سیکوینس میں تیسرا بنے گا، تو وہ ہے سورہ احزاب۔ چلیں سورہ احزاب کی کچھ آیتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ عاشورے کے اندر فضائل اہل بیت ہیں، آیت تطہیر اسی سورے میں ہے۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی خطبے کے آخر میں، ان اللہ و ملائکتہ، وہ بھی اسی سورے میں ہے۔ اسی سورے میں وہ آیت ہے جو غدیر خم میں پیغمبر نے اعلان سے پہلے تلاوت کی تھی کہ نبی اولا بالمومنین، کہ نبی مومنوں کا مولا۔ غدیر میں یہی کہا تھا نا کہ میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، یہ آیت اسی میں۔
اسی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت ہے. یہ آیتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن سورہ احزاب میں اور بہت سے اہم پیغام، بلکہ بعض تو ایسے میسیجز ہیں کہ اگر آپ کو عاشور کے دن اردو میں سمجھایا جائے تو شاید آپ اسے توہین عزاداری سمجھیں یا توہین اہل بیت سمجھیں. عاشور کا دن جہاد اپنی پوری شدت پر ہے، لاشیں گر رہے ہیں، شہزادوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، اور آپ شادی بیاہ کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ احزاب میں یہ مسائل ڈسکس ہوئے. تو چلے میں سورہ احزاب کی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں، اس کے بالکل شروع کی آیت ہے دوسری تیسری، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے بس. دو دل نہیں، یہ قلبین کا لفظ ہے، دو دل، قلبین، دو دل نہیں بنائے. اب کیا مطلب دو دل نہیں بنائے؟ مولا کا وہ جملہ، کسی نے جا کر کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہا تیری نجات اسی میں. لیکن کیا کروں مولا، جو آپ کے مخالف و دشمن ہیں ان کے بارے میں بھی میرے دل میں سافٹ کارنر ہے، مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. امام نے فرمایا کہ تو کانا ہے، کانا جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے ایک آنکھ نہیں ہوتی، یا تو اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ لے اندھا بن جائے، اور یا دونوں آنکھیں رکھ لے. دیکھیے ہمارے یہاں یعنی ایسٹرن کلچر، انڈیا کی بات نہیں کر رہا، باقی پورے ایسٹرن کلچر میں کانے کی شکل صبح کو دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پورا دن گزرے گا. اب یہ ایک اگر فزیکل پرابلم ہے تو اس کا تو ہمیں مذاق نہیں اڑانا ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ جو دو ایمان اور کفر کو یا ایمان اور نفاق کو، علی کو اور علی کے دشمنوں کو ملا کے چل رہے، یہ دو کشتیوں میں تم نے پیر رکھا ہے، دو کشتیوں میں جو پیر رکھے گا وہ ڈوب جائے گا. اب یہ بار بار میسج دیا جا رہا تھا، اور کربلا کا مقصد بھی یہی تھا کہ بالکل کلیئر ہو جائے یہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل تمہیں مومن بننا. جیسے میں نے 9 محرم کی مجلس میں کہا تھا کہ اگر نماز تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھو گے تو تمہاری شادیاں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوں گی. اگر تم روزہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے رکھو گے تو تمہارے بزنس بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ روزے میں اللہ کا خیال کرنا، بزنس میں مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ مولانا اگر حرام کا حلال کا خیال کرنے لگے تو بزنس ہو نہیں سکتا. کل عاشور کا دن کتنا سیریس غم کا دن، لیکن میں نے آقا حسین کا جملہ بتایا تھا کہ آقا حسین نے کربلا کے جہاد میں یہ حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے. کتنے ایسے بزنس ہوتے ہیں جس میں حرام حلال انسان کو ملا دینا پڑتا. شراب بھی بیچنا ہوتی ہے، سور کا گوشت بھی بیچنا ہوتا ہے، اور حلال چیزیں بھی. اب یہ آج کا موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چونکہ لشکر یزید کا جو عام لوگ تھے، عام جو سپاہی تھے، عمر سعد شمر جیسے نہیں لیکن جو عام تھے، ان کا بیسک فالٹ امام نے بتایا کہ ان کے پیٹ میں رزق حرام ہے. تو اب یہ موضوع نہیں ہے میرا، یہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ٹائم لگے گا. تم انسان ہو، شیطان بھی اسی دنیا میں، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، پروردگار کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہے، سب سے بڑھ کے شفاعت معصومین بھی تمہارے ساتھ ہے، سب سے بڑھ کے یہ عزاداری میں تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جو رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہیں یہ بھی تمہارے ساتھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کے گناہ کرے. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا. اب آئیے سورہ احزاب ہی کی ایک آیت کی تلاوت کی. اور اگر کبھی مجھے موقع ملا اس مجمع کی خدمت کا وفات رسول خدا کی مجلس کے سلسلے میں، تو وفات رسول خدا کی ایک مجلس پڑھوں تب بھی اسی آیت سے بات شروع کرتا ہوں جو اب میں پڑھ رہا ہوں. اور اگر 5 مجلسیں پڑھوں، 10 مجلسیں پڑھوں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہی سورہ احزاب جو آپ کو عاشورہ کے دن پڑھنا. آیت کا ترجمہ کیا. اچھا مجھے پتا ہے 21 سینچری میں ویسٹرن کنٹریز میں رہ کر یہاں کے بچوں کو یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہے. یہاں کچھ ایسا مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بچے قبول نہیں کریں. تو میں بچوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ انگلش لیکچر ہو رہا ہے. میں تو بڈھوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جو میرا اپنا ہے. تو ان کو تو کم از کم ٹھیک رہنا ہے، پھر آپ بچوں پہ کام کر سکیں گے. اگر خود آپ ہی ڈاؤٹ میں ہیں تو آگے آپ کس طریقے سے اپنی جنریشن میں ایک عقیدہ ٹرانسفر کریں گے. یہ قرآن کی آیت وما کان اور عجیب آیت اس لیے کہ قرآن جتنے واجبات بتاتا ہے نا وہ عموماً مردوں کا نام لیا جاتا ہے، اس میں عورتیں آٹومیٹک شامل. نمازیں قائم کرو، اب یہ مرد اور عورت کو الگ الگ نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے میں الگ الگ نہیں کیا، زکوٰۃ میں الگ الگ نہیں کیا. ہر جگہ ساتھ ہے، صرف 2 جگہوں پہ الگ کیا. ایک حجاب کے مسئلے پر. کیا ایمان لانے والوں میں آیتیں بھی زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے.
کہ اے ایمان لانے والے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور ایمان لانے والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، یا الگ الگ کر دو. وہاں بھی ایک آرڈر آ سکتا تھا، کیا ایمان لانے والوں آنکھیں نیچے کر لو، مرد بھی آ گئے عورت بھی آ گئی، لیکن مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے حجاب بہت اہم. اور سورہ احزاب میں ایک نہیں 2 جگہ پر پہلے حجاب کا فلسفہ بتایا اور پھر ایک لسٹ بتائی کہ کن سے حجاب کرنا ہے کن سے نہیں کرنا. یہ عاشور کے دن، عمل عاشور میں وہاں لاشیں گر رہے ہیں، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، کتبر کے کلیجے میں برچی اتر رہی ہے، اصغر کا گلا چھد رہا ہے، اور ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں. اسلام کا کوئی حکم بغیر کسی فائدے اور مصلحت کے اور فلسفے کے نہیں ہوتا. کبھی الگ سے یہ بات سورہ احزاب کی تفسیر میں آئے گی. اب ایک آیت یہ آ رہی ہے، ایک حجاب کے حوالے سے آیت آئی جہاں مرد الگ اور حکم ایک دیا گیا. بھئی ایسا ہوتا کہ 2 الگ حکم ہوتے تو ٹھیک ہے، مردوں کو الگ مینشن کرو اور تو ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچی کرو. کیونکہ حجاب کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب خالی عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کو فری ہے، یعنی اس کی بھی ذمہ داری، لیکن ایک الگ سبجیکٹ. اور اس سے پہلے یہ آیت آئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن کو یہ اختیار یا آپشن ہے اور نہ کسی مومنہ کو یہ اختیار اور آپشن ہے. یہ لفظ اختیار جو ہے اردو کا لفظ، لیکن عربی سے آیا اور اس میں لفظ یہی آیا، ابھی سنی آیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں، اور کسی مومنہ کو بھی یہ اختیار اور اس کا حق نہیں ان یکون لہم الخیارہ، ان کو اختیار، خیارہ اختیار اسی سے نکلا. کب، کہاں نہیں ہے اختیار؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اگر اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں حکم دے دیں، فیصلہ کر دے کہ یہ کرنا. اب نہ مومن مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کے اندر کہے کہ میری مرضی، نہ کسی مومن عورت، جو رسول کہہ دے بلائنڈلی فالو کرنا. اب دیکھیے یہ جملہ 21 سینچری کو ینگسٹر کو سمجھانا کتنا مشکل ہے، بلائنڈلی فالو. لیکن بزرگوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، بالکل واضح قرآن کی آیت. اور پھر آ جائیے اس آیت پر جس کو، اچھا اب آپ کہیں گے کہ مثلا آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں، اگر آپ لوگ ہوتے تو اس مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھوں گا. دوسرا، اچھا یہاں تو مسئلہ آپ کے پاس چوائس بھی ہے نا، کہیں اور بھی جا سکتے ہیں اسی پریمیسز کے اندر. لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ آیت قرآن میں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنی. یہی اکثر لوگ کہتے ہیں نا، اچھا خمس بھی واجب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. تقلید بھی واجب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی. فلاں چیز بھی واجب ہے، ہم نے ابھی تو آپ اس اسٹیج سے گزر چکے. لیکن میں تو 52 سال سے جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں تو شروع کا اسٹیج یہی تھا. لوگوں کو تقلید بتاتے تھے، لوگ کہتے تھے آج تک ہم نے نہیں سنا. بھائی قصور آپ کا ہو گیا، آپ نے نہیں سنا، یا قصور اسلام کا ہو گیا، اسلام نے تو پہلے دن سے کہہ دیا، آپ نے نہیں سنا، یہ آپ کی غلطی ہے نا. اسی طرح سے اب یہ حجاب کے مسئلے میں اچھا وہ فرض کزن بھی نامحرم ہے، اچھا بھائی کی بیوی بھی نامحرم ہے، اچھا بیوی کی بہن بھی نامحرم. کیا کیا تماشے ہو چکے ہیں شروع میں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر ایک جادو کا لفظ تھا. جادو، میریکل نہیں، جادو، میجک. وہ لفظ کہہ دیجئے ساری عورتیں آپ کے لیے محرم ہو گئی، کوئی حجاب کی ضرورت نہیں. ہنسی کیجئے، مذاق کیجئے، جوک کیجئے، جو دل چاہے. وہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کے ساری عورتوں کو بہن بنا دیا، فلاں بہن، وہ بھی ساری عورتیں آپ کی محرم ہو گئی. اور عورت نے ایک لفظ بھائی استعمال کر لیا، سب بھائی ہو گئے اس کے. انڈیا اور پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں، بمبئی ہے، کراچی ہے، جہاں پہ وہ بلڈنگ ہوتی ہے بڑی بڑی. اب یہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ان کو تو میں سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ زیادہ تر تو وہی سے آئے ہیں. دارالسلام میں بھی میں نے بلڈنگیں دیکھی، لیکن دارالسلام کا ماحول نہیں دیکھا. کراچی کا ماحول دیکھا، ایک بلڈنگ کے اندر کا 50 فلیٹ ہے، وہ ساری عورتیں جو ہے نا ہر آدمی کے لیے محرم ہے، اور سارے مرد ہر عورت کے لیے محرم ہے. ایک بھائی کہے کر ایک بہن کہے کر، بھائی نہیں، بھائی اور بہن. اب یہ جو مسئلہ آتا ہے نا، تو یہاں پہ تو آپ کہہ دیتے ہیں ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں. لیکن اب وہ یہ میسج اللہ نے اس آیت میں دیا ہے جو کوئی مومن نہیں کہہ سکتا میں نے آج تک یہ آیت نہیں سنی. ہاں وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کا ترجمہ، مجھے اس کی تفسیر نہیں پتا تھی، بھئی جب آیت آپ نے سن لی تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پوچھتے کون سی آیت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے مومنو اللہ درود بھیجتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو. یہ ہے نا حکم. لیکن کیا آیت یہاں پہ رک گئی؟ ختم ہو گئی آیت. صلو علیہ پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی، وسلموا تسلیما بھی آگے شامل. تو کبھی آپ نے سوچا
کہ ایک آیت میں دو حکم دیے بالکل ساتھ ساتھ دیے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ ایک آیت کے بعد والی آیت میں ہو, نہیں اسی آیت میں ہے. آدھے حکم پہ عمل کرتے باقی آدھا کیا. ان اللہ و ملائکتہ کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد آرڈر آ رہا ہے نا سلو, درود بھیجو. آپ درود بھیج دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کہا گیا بلکہ آپ درود بھیجتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ پڑھنے والا آیت مکمل کر لے. ٹھیک ہے, سلو پہ زبان ذرا سی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن ویٹ ہوتا ہے کہ سلو علیہ وسلموا تسلیما. سلموا تسلیما کسے کہتے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے آیت آج تک نہیں سنی. کون کہے سلموا تسلیما؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجو زبان سے. سلموا تسلیما, تسلیم عربی میں بھائی سلموا تسلیما, اسلام, یہ سب ایک لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن اور ٹوٹل سرنڈر. ان پر درود بھی بھیجو اور ان کے آگے اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کر دو. یہ اسی آیت میں کہا گیا جو آپ نے جب سے ماں کے پیٹ میں آپ آئے ہیں اس وقت سے لے کے قبر میں جانے تک یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں. اسی میں یہی آرڈر سلموا تسلیما, جو انہوں نے کہہ دیا. آگے اس کے بعد کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی ڈیبیٹ نہیں, کوئی. یہ ہے کمپلیٹ اسلام جو میرا موضوع چل رہا تھا. لیکن اس کے حوالے سے دو چھوٹی سی باتیں عرض کرنا. نمبر ایک, باتیں بہت ساری. نمبر ایک, اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے وہ حکم آ جائے اس کو اسی طرح مانے, اپنی عقل نہ لگائیں. اب بتائیے 21 سینچری کے اس بچے کو جو یہاں کے اسکول میں پڑھا اور یہاں کے کالج میں پڑھا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ رسول نے کہہ دیا تو بس آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن یہ تو الحمدللہ میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے 52 ایئرس کا. آپ میں سے بہت سو کی ایج بھی نہیں ہوگی, بلکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جن کے باپ کی بھی اتنی عمر نہ ہو جتنا میرا تجربہ. الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں آ کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے اپنے فیملی پر. یہ اتنی محنت دارالسلام میں نہیں کی جاتی تھی, اتنی محنت کراچی میں نہیں کی جاتی تھی, اتنی محنت بمبئی میں نہیں کی جاتی تھی, اتنی محنت لکھنؤ میں نہیں کی جاتی تھی, اتنی محنت لاہور میں نہیں کی جاتی. واقعا لوگوں کو مسئلے کی اہمیت پتہ ہے, وہ اپنی حد تک کوشش کر رہے. اور آپ کو معلوم بھی کہ اب یہ پوری سوسائٹی اگینسٹ ہے. بچہ کہاں کہاں آپ بچے کو بچائیں گے, رہے گا تو اسی سوسائٹی. یہ آزا خانوں کو, یہ سینٹرز کو بہت غنیمت سمجھیں. یہی ہے کہ جو اس وقت بہت زیادہ آپ کے بچوں کے لیے ایک پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. اور واقعا خوشی ہوتی ہے ویسٹ کے کچھ سینٹرز دیکھ کر, جس میں یہ بھی شامل ہے. ابھی مکھی صاحب میرا شکریہ ادا کر رہے تھے تو میری بھی ذمہ داری, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کو تھینک یو نہ کہے وہ کبھی اللہ کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. کہ میں بھی شکریہ ادا کروں جماعت کا جس نے مجھے انوائٹ کیا. اچھا میرے پاس, میرے ذہن میں, اب میں کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا, یہ آنے سے پہلے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور میں ہیزیٹیٹ کر رہا تھا. آپ پوچھیے گا, بہت ہیزیٹیٹ کر رہا تھا. لیکن یہاں آنے کے بعد بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی. اور بہت میں نے, اب یہ لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن انجوائے کیا اپنے اس وزٹ کو. اور میں نے سوچا کہ بالکل صحیح ڈیسیشن لیا. پورا تعاون جماعت سے بھی ملا, آپ سے بھی ملا, لوگوں سے ملا, سب کچھ اپنی جگہ. واقعاً یہ زندگی کا میرا ایک تجربہ تھا, کیونکہ بعض جگہوں پہ آدمی جاتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہوگا. یہاں پہ میرا ایک اندازہ تھا کہ برا ہوگا, لیکن اتنا زیادہ پریشر تھا کہ کئی سال سے میں ڈیلے کر رہا تھا, لیکن آ گیا. تو اب سوچ رہا ہوں کتنا اچھا میرا ڈیسیشن تھا. آپ کا بھی شکریہ, جماعت کا بھی شکریہ. لیکن اصل موضوع پہ آ جاؤ کہ باقی جو میں نے یہاں ایکٹیویٹیز دیکھی, جو کربلا کا میسج ہے, اور کربلا سے پہلے یہ رسول خدا کی تبلیغ کا میسج ہے. اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی تفصیل میں جاؤں. جو رسول خدا کی تبلیغ اسٹارٹ ہے, جس کا ایک جملہ میں نے شاید شب عاشور پڑھا کہ علی کے ساتھ تبلیغ کی, علی کو رسول سے الگ کر دیں یا فاصلہ ڈال دیں تو رسالت زخمی ہوتی ہے. وہ پیغمبر کا طریقہ حسین نے کربلا میں لی, اور وہ یہاں میں نے دیکھا. وہ کیا طریقہ کہ سارے لوگ معاشرے کے, سوسائٹی کے, کمیونٹی کے سب لوگ مل کے حصہ لیں گے. نہ مردوں کی کوئی الگ اکیلے ذمہ داری ہے, نہ عورتوں کی اکیلے ذمہ داری ہے, نہ یوتھ کی اکیلے ذمہ داری ہے. ہر آدمی, پیغمبر نے یہی کیا, حسین نے یہی کیا, مرد بھی گئے, عورتیں بھی گئے, بچے بھی گئے, بوڑھے بھی گئے, سب گئے. الحمدللہ یہاں جو 10 دن میں نے ماحول دیکھا, مجھے اس کے بعد کا نہیں پتا, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پورا سال یہ ہوتا رہا ہوگا. خاص طور پر آپ کے بچے, اب وہ جو پروجیکٹ بنا کے رکھا ہے کربلا کا, دل خوش ہو گئے. کیونکہ آج کا بچہ جو ہے نا, وہ مجلس سے وہ چیز نہیں سمجھ پاتا. یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجلس سے ہی سب سیکھا کہ کربلا کیا تھی, خیمے کہاں تھے, دریا کہاں تھا, حسینی لشکر کہاں تھا, یزیدی لشکر کہاں تھا. لیکن آج یہ ممکن نہیں. اتنا زیادہ ہمارے بچوں کو, ہماری یعنی اپنی شیعہ کمیونٹی, پوری دنیا کے بچوں کو
اتنا زیادہ اس ویژول پہ ڈال دیا گیا، اور وہ بھی اس طرح سے ڈالا گیا ہے کہ ان کا دماغ، اب یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے، یوٹیوب سے بھی زیادہ ٹک ٹاک، انسٹا، سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ 10 منٹ سے زیادہ کوئی چیز سن نہیں سکتا بچے تو بچے، بڑوں کی بھی حالت ہے، بڑے تو بڑے، مجھ بڈھوں کی بھی یہ حالت ہے۔ کبھی کوئی انٹرسٹنگ قسم کی اسپیچ آ جائے، پتہ چلے 40 منٹ کی ہے، 2 منٹ کے بعد ہم بند کر دیں گے، اور 6 منٹ کا کلپ آ جائے، 5 منٹ کا کلپ آ جائے، ٹک ٹاک ہے تو 1 منٹ کا کلپ آ جائے، وہ شوق سے سنتے ہیں۔ یہ انسان کی جو سوچنے کی طاقت ہے، کنسنٹریشن، وہ کم، اس کا ڈیوریشن کم کر رہے ہیں۔ اس میں یہی چیزیں کام آتی ہیں کہ ایک نگاہ ڈالے گا وہ، اس کی سمجھ میں پورا جہاد کربلا آ جائے گا، ایٹ لیسٹ ذہن کے اندر اسکیچ بن جائے گا۔ بڑی محنت کرتے ہوں گے میرا اندازہ، تو یہ بہت اچھا یہاں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن خیال اس بات کا کرنا کہ ابھی دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلا اسٹارٹ یہاں سے لیا جاتا ہے کہ جو رسول کہہ دیں آگے تمہیں اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلانا۔ اچھا، میں اس کی 1-2 مثالیں دے دوں بہت جلدی، ٹائم بہت کم ہے آج میرے پاس، بہت جلدی۔ جو لوگ جن کی میں مثال کوٹ کر رہا ہوں ان کی نیت کوئی بری نہیں، سب اچھی نیت والے، لیکن اپنے ذہن سے، اپنے عقل سے، اپنے لمیٹڈ ویژن سے انہوں نے اسلام کو سمجھا۔ جب آدمی اپنے لمیٹڈ ویژن سے سمجھتا ہے تو جتنا اس کے سامنے ہوتا ہے نا، وہ اسی کو انف سمجھتا ہے۔ فارسی کا سب سے بڑا پوئٹ کون ہے؟ اب ایک پوئٹ تو کسی زبان میں بھی بڑا نہیں ہوتا ہے، 2-3-4 کے نام ہیں، ان میں سے ایک ہے مولانا روم۔ انہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ کوٹ کیا، بہت مشہور واقعہ، کہ ایک علاقے میں ہاتھی آ گئے، وہاں والوں نے آج تک ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، پہلی بار ہاتھی آ گیا۔ اب ہاتھی آ گیا تو سارا شہر دوڑ کے گیا، ہاتھی 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 دیکھو۔ یہ معاویہ کی ڈرٹی پالیٹکس تھی۔ مسجد کوفہ کی آپ زیارت کرتے ہیں تو آپ کو ضرور بتایا جاتا ہوگا کہ جیسے مکے میں خانہ کعبہ میں انٹر ہو تو باب السلام سے داخل ہونا مستحب، جو آج کل پاسبل نہیں رہا، پاسبل تو ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ مدینے میں باب جبرائیل سے انٹر ہو مسجد میں، اور کوفے میں باب صوبان سے داخل ہو، مستحب ہے۔ اب وہاں سے لیڈیز کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ لیڈیز جینٹس کو الگ کرنا زیادہ امپورٹنٹ۔ اس واقعے سے صوبان عربی میں کہتے ہیں اشدہے کو پائٹن۔ اب وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہاں سے ایک اشدہا اندر داخل ہو کے سیدھا بالکل اینڈ میں مسجد کوفہ میں مولا کے پاس ممبر کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اور اس نے مولا سے کچھ سوالات کیے۔ یہ واقعہ وہاں زیارت میں بہت سنتے ہیں۔ چنانچہ جس ڈور سے وہ انٹر ہوا تھا اس کا نام تھا باب صوبان، اشدہے کا یا پائٹن کا دروازہ۔ اب جب یہ واقعہ مشہور ہو تو معاویہ گھبرا گیا، یہ تو علی کی فضیلت سامنے آ رہی۔ اس نے وہاں ایک ہاتھی لا کے باندھ دیا۔ اچھا، وہاں کوفے والوں کے لیے ہاتھی بہت بڑی چیز، آپ نے افریقہ میں بہت ہاتھی دیکھا ہوگا، شاید کسی نے شکار بھی کیا ہو، خیر تو انڈیا میں بھی ہاتھی ہوتا ہے مثلا، لیکن کوفے والوں کے لیے ہاتھی بڑی چیز تھی۔ اب جو ہاتھی دروازے پہ باندھا تو سب کی اٹینشن ادھر ہو گئی، ہاتھی ہاتھی ہاتھی، وہ اشدہے کو بھول گئے۔ اس دروازے کا نام بھی چینج ہو گیا، نام ہو گیا باب الفیل، ہاتھی والا دروازہ۔ یہ معاویہ کی پالیسی، اٹینشن ڈائیورٹ کرو، اس سے زیادہ کوئی نئی چیز لا کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے لوگ، آج یہی پالیسی ہے دشمنوں کی، لیکن اس کا بھی حصہ۔ ایام ازاں آتے ہیں، کرکٹ کے میچ شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے توجہ وہاں ہوگی۔ ایام ازاں آتے ہیں، فیفا کا ورلڈ کپ شروع ہو جاتا ہے، یہاں کی توجہ وہاں ہوگی۔ چلے 2 مہینے 8 دن مشکل ہے، لیکن شب عاشور بھی لوگ میچ دیکھتے ہیں، عاشور کے دن بھی دیکھتے ہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ توجہ ہٹانے کے ایک طریقے ہوتے ہیں۔ ہاتھی لا کے باندھا۔ اب آپ دیکھیں گے ابھی، بلکہ حتیٰ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنہ دیکھ لیجیے، وہ کتنی 100 سال پرانی کتاب ہے، 1360 ہجرہ میں ان کی موت ہوئی، وفات ہوئی ہے، تو ودن 100 ایئر۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ مسجد کوفہ میں باب فیل سے جاؤ، ہاتھی والے دروازے سے۔ یہ اتنا مشہور تھا کہ اگر وہ لکھتے ہیں کہ اشدہے والے دروازے سے جاؤ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ دروازہ ہے کہاں پہ۔ وہ تو صدام کے خاتمے کے بعد اس کا پرانا نام آیا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہاتھی کسی علاقے میں پہنچ جائے، نئی چیز ہوگی تو سب کی اٹینشن ادھر ہو جائے گی۔ اندھوں نے، کچھ اندھے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ پبلک دوڑ کے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہا ہاتھی آیا۔ کہا ہاتھی کسے کہتے؟ اب اندھے کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ لوگوں نے کہا چلو تمہیں ہاتھی کے پاس کھڑا کر دیتے، لے جا کے کھڑا کر دیا۔ 8 اندھے تھے، 4 5 6، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ایک اندھے نے ہاتھی کے پیر جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کو چھوا، اچھا ہاتھی تو پلر کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے نے ہاتھی کے جو پیٹ ہوتا ہے اس کو چھوا، نو تم جھوٹ بول رہے، ہاتھی تو وال کی طرح ہوتا ہے۔
کسی کا ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ گیا، اس نے کہا نو تم دونوں جھوٹ بول رہے، ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے. تو اب جتنا حصہ ہاتھی کا ان کے ہاتھ سامنے آیا اس سے انہوں نے ہاتھی کو پہچانا اور سب نے غلط کیا. اب ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہے تو پورا اسلام ہم کو پتا ہو اور پھر ہم کوئی فیصلہ کریں تو ہمارا ڈیسیجن صحیح ہوگا. ہمارے سامنے تو اسلام کا ایک لمیٹڈ حصہ ہے، جتنی ہماری نالج اتنا ہمارا ویژن. پھر اگر آپ رزلٹ نکالیں گے تو ہمیشہ غلط ہوگا. آپ کہیں گے جی وہ ہاتھی تو دیوار ہے، وہ کہے گا جھوٹ بول رہے ہو، ہاتھی تو پلر ہے، وہ کہے گا جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھی تو رسی اور روپ کی طرح سے ہے. تو جو اسلام پورا سمجھتا، اچھا معصومین کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو کہنا بھی ان کی انسلٹ ہے. کم از کم غیر معصوم ہے سب سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والے کا نام ہے مرج وقت. وہ جو آپ کو ویژن دے گا وہ دے گا وہ پورا اسلام اس کے سامنے، ہمارے سامنے اتنا سا، ہر ایک آدمی کے سامنے ایک ایک اسلام ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انٹینشن ٹھیک، لیکن یہ تو کہیے کہ بڑی مشکل سے اب یہ مسئلہ ختم ہوا. لیکن اس سال بھی پاکستان میں یہ ایشو بنا. کیا ایشو بنا؟ کہ جمعے کے دن وہاں عاشورہ تھا، یعنی آج کا دن. تقریباً ساری دنیا میں فرائیڈے تھا سوائے نارتھ امریکہ. کتنا بڑا ایشو بنا کہ نماز جمعہ نہیں ہونا چاہیے. نماز جمعہ تو خوشی کی نماز ہے، عاشور کے دن خوشی کیسی؟ باقاعدہ جو علماء نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، جو سینٹر نماز جمعہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا میڈیا پر. اب وہ جو یہ اعتراض کر رہا ہے وہ محبت عزاداری اور محبت اہل بیت میں کر رہا ہے، لیکن کتنا نان سینس قسم کا پروپیگنڈا. میرا تعلق انڈیا کے علاقے یو پی سے، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن بزرگ تو وہاں سے آئے. تو گھر کے اندر تو وہی ماحول ہوتا ہے نا جہاں سے انسان کے بزرگ آتے ہیں. اب آپ کے بچے بھی بعض اوقات گھبراتے ہوں گے کہ ڈیڈی آپ دارالسلام میں نہیں ہیں، آپ لنڈی میں نہیں ہیں، آپ ممباسا میں نہیں ہیں، آپ ٹورنٹو میں. لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں آپ سے یہاں ہو ہی جاتی ہوں گی. اور جن بچوں کی مائیں نہیں، نانی اور دادی زندہ، تو وہی پرانی چیزیں. تو اب یہ ہے کہ میرے ہاں بھی کچھ پرانی چیزیں. ہمارے یہاں یو پی یا خاص لکھنؤ، میں تو لکھنؤ کو پکا لکھنؤ پکا یہ جملے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ٹائم نہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بس طریقہ تھا اور اللہ نے بہرحال کچھ بزرگوں کو لمبی عمر دی. میں نے اپنی پرنانی کو بھی دیکھا، میں نے نانی کو بھی دیکھا، میں نے والدہ. تو یہ 3 جنریشن بزرگوں کی تھی. ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن میں مثلا مچھلی نہیں کھاتے. ڈاکٹر ہم سے کہہ رہے ہیں جی آپ کے غذا میں ہفتے میں 3 دن مچھلی ہونی چاہیے. وہ اومیگا کیا وہ چلاتے ہیں. خیر تو خلاصہ یہ نہیں کھا سکتے. یعنی میں اپنے والدین کی، میں اپنے بزرگوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک عام ماحول کہ وہ کہہ دیں گے بھائی سور کھا لو کوئی حرج نہیں، مچھلی نہیں کھانا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس کے ورڈنگ کو نہ پکڑ لیجیے. اسی طرح ہمارے یہاں کوئی فرائی چیز نہیں پک سکتی 2 مہینے 8 دن کی جو بات. پہلے 10 دن ہم لوگ بستر پہ سو ہی نہیں سکتے، زمین پہ سوتے ہیں مثلا. تو اب یہ ساری چیزیں تھی. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عاشور کے دن نہا نہیں سکتے. کہیں نہانا دھونا یہ تو ذرا خوشی کی علامت. جمعے کے دن آ گیا تھا، غسل جمعہ بھی نہیں کر سکتے. غسل جمعہ جو اتنا اہم ہے کہ بعض علماء بلکہ اچھے خاصے علماء اس کو واجب بھی سمجھتے آئے. ٹھیک ہے ہمارے کرنٹ مراجع واجب نہیں سمجھتے، لیکن کتنا اہم نہیں کرنے دیتے غسل جمعہ اگر عاشور کبھی جمعے کے دن آ جائے. اب یہ وہ اپنی محبت میں کہہ رہا، وہ اہل بیت سے عقیدت میں کہہ رہا. اسے غسل جمعہ سے کوئی اختلاف نہیں، کہتا پورا سال غسل جمعہ کرو، آج نہیں آج عاشور. اچھا اب اس سے زیادہ میں مثال وہ دے دوں جو آپ کے قافلوں میں بھی ہوتی ہے ٹورنٹو میں. ابھی تو آپ حیران ہوں گے کہ نماز جمعہ بند کر دی، عاشور کے دن غسل جمعہ بند کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن اب آئیے مثال دیجیے، کیونکہ میں نے ٹورنٹو سے مطلب خالی ٹورنٹو نہیں ہے، تقریباً سارے قافلے، لیکن اس میں آپ کا علاقہ بھی کربلا جاتا. جو آرگنائزر ہے نا وہ سمجھاتا ہے اور بات کچھ امام کی حدیثوں سے کہ بھائی یہاں آ رہے ہو تو اس طرح آؤ جیسے کسی مرنے والے کے گھر جاتے ہو. گوشت نہ کھانا، اچھی چیزیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سب چیزیں. میں کسی بات پہ کریٹیسائز کر ہی نہیں سکتا ہوں، امام کی حدیث ہے. لیکن اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا واحد جگہ ہے جہاں آؤ تو نہانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح آؤ کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، کپڑے میلے ہیں، گریبان پھٹا ہوا ہے، روتے ہوئے آؤ، ننگے پیر آؤ جیسے مرنے والے کے گھر جاتے ہو. خاص طور پہ غسل تو کرنا ہی نہیں. کتنے مومنین کو کربلا کے غسل کے ثواب سے محروم کیا گیا، جبکہ خود امام معصوم کا طریقہ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب کربلا آتے ہیں پہلے فرات کے پانی سے غسل کرتے ہیں، فرات کے پانی سے، اور اس کے بعد کربلا میں انٹر ہوتے ہیں. لیکن باقاعدہ لوگوں کو روکا جاتا ہے. ہاں نجف میں جا رہے ہو غسل کر کے جاؤ، حرم میں. ہاں کاظمین جا رہے ہو غسل کر کے جاؤ، سامرہ جا رہے ہو غسل کر کے جاؤ. اب یہ جو غسل سے روک رہا ہے بھائی کسی واجب کام سے نہیں روک رہا، لیکن ایک اتنا ثواب والا کام ہے کہ خود امام معصوم
کربلا کی زیارت پہلے سب سے پہلے چھٹے امام کے زمانے میں پبلک میں آئی. اس سے پہلے چوتھے اور پانچویں امام تو رات کے اندھیرے میں آتے تھے. چھٹے امام تو تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ رکتے تھے کربلا کی باؤنڈری پر, فرات کا پانی لے کے غسل کرتے تھے, پھر کربلا میں انٹر ہوتے. کیونکہ کربلا طہارت چاہتی ہے, کربلا پاکیزگی چاہتی ہے. کربلا کا مقصد یہ ہے کہ انسان امام کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ جائے. غسل سے زیادہ انسان کی روح کو پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں, لیکن وہ روک رہے, اور وہ دشمنی میں نہیں روک رہے, وہ محبت امام میں روک رہے, وہ محبت آزاداری میں. تو سارے پرابلم کہاں کہ محبت ہے اپنی جگہ, عقیدت ہے, اور شاید ہم سے بھی زیادہ ان کو محبت ہے, لیکن کیونکہ پورا دین تو نہیں معلوم نا, ان کا ویژن بہت لمیٹڈ ہے. انہوں نے اپنی لمیٹڈ نالج کے ساتھ اپنی لمیٹڈ عقل کو ملایا, اور اس کے نتیجے میں جو مکسچر تیار ہوا وہ دین سے بھی ٹکرا جاتا ہے کبھی کبھار. یہی وجہ, یا نہیں, یہ بھی جو ہے نا, یہ اردو والوں کو کہہ رہا ہوں, یہی وجہ, یہی جب کہتے ہیں تو پھر ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آقا حسین کے جہاد کا جو پرپز آیا ہے زیارت عاشورہ, نہیں زیارت اربعین. زیارت اربعین بہت امپورٹنٹ زیارت. مومن کی پہچان کیوں بتائی گئی؟ میں توہین کی نیت سے ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, کہیں آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے. زیارت عاشورہ کو مومن کی پہچان نہیں بتایا گیا, زیارت وارثہ کو مومن کی پہچان نہیں بنایا, زیارت امین اللہ کو مومن کی پہچان نہیں بنایا, حتی زیارت آل یاسین جس کی بہت امپورٹنس ہے اس کو مومن کی پہچان نہیں قرار دیا. زیارت اربعین کو, زیارت اربعین میں حسین کے پورے مشن کا خلاصہ ہے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے کربلا کا اتنا بڑا جہاد کیا تاکہ عبادہ مسلمان, مومن نہیں, مسلمان نہیں, جتنے تیرے بندے دنیا میں ان کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. اب اس میں عقیدے کی جہالت بھی آتی ہے, اس میں عمل کی جہالت بھی آتی ہے, اس میں فقہ کی جہالت بھی آتی ہے. یہ مقصد ہے کربلا, آپ کا ویژن وسیع کرنا. اچھا, اب یہ مقصد ہے کربلا, تو یہیں پہ رک کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ کربلا کے جہاد کا خلاصہ کیا نکلا؟ انسان کو نالج دی جائے. دیکھیں یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے, بلکہ عاشورہ کی بھی ایک دعا میں یہ جملہ آیا ہے. عاشورہ کی بہت دعا ہیں, عاشورہ کی ایک دعا میں جملہ آیا ہے, لیکن چونکہ وہ دعا مومن کی سائن آف مومن نہیں بتایا, اس لیے میں اس کو دلیل میں نہیں لا رہا ہوں. زیارت اربعین کو دلیل میں لا رہا ہوں, وہ سائن ہے ایمان. اس میں یہ آیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے, یعنی علم دیا جائے. یہ کربلا کے جہاد کا مقصد تھا. بھائی آج سے آخری ایام ازا کی آخری تاریخ تک آپ کس کا غم کرتے ہیں اور کس کو یاد کرتے ہیں؟ زینب کبریٰ کو نا. پورے جہاد میں زینب نے تلوار چلائی, اب جو جہاد شروع ہوا, کوئی نیزہ چلایا ہے, کوئی تیر چلایا ہے, صرف لوگوں کو نالج دی, لوگوں کو اگنورنس سے نکالا ہے. زینب کا پورا جہاد زینب کے خود میں. لیکن اب یہ نالج کہاں ملتی؟ دیکھیے اب ذرا, جو میرا موضوع بننے والا تھا لیکن اب کیا کروں, ٹائم ختم ہو گیا, مختصر بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ جو نالج دی ہے, نالج کہاں ملتی ہے؟ نالج کسی کیمسٹ کے یا فارمیسسٹ کے یا شاپرس ڈرگ مارٹ میں ملتی ہے کہ گئے آپ نے بوٹل لی, 2 کیپسول کھائے, پوری نالج چلی گئی. نالج پوپائی دا سیلر نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایک مرتبہ اسپینش کھایا اور اتنی طاقت آ گئی. نالج کسی سپر مارکیٹ میں نہیں ملتی. نالج جو ہے وہ کسی مثلا اسٹورز میں, ڈپارٹمنٹ اسٹور میں, ہائپر اسٹور میں نہیں ملتی. نالج جب ملے گی, کہیں رکھی ہوئی نہیں, نالج جب ملے گی مرجع کے ذریعے ملے گی. تو آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم کو نالج نہ ملے, یعنی ہم کربلا کے جہاد میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, ہمارا رول نہ ہو, تو کربلا کا جہاد ہے لوگوں کو نالج دو اور ویژن دو, وہ ملے گا تھرو مرجع کا. مرجع کو ختم کر دو, بہت آسان ہو جائے گا کام. کہاں سے لیں گے یہ ویژن, کہاں سے لیں گے یہ نالج؟ پھر خود سے سوچیں گے تو یہی ہاتھی کی طرح ہوگا. کسی کو اسلام پلر لگے گا, کسی کو اسلام وال لگے گا, کسی کو اسلام روپ لگے گا, صحیح اسلام کسی کو نہیں ملے گا. آج جو مرجعیت کے خلاف اتنا زبردست پروپیگنڈا ہو رہا, اور یہاں رک کر, اب دیکھیے الگ الگ باتیں ہیں, جلدی جلدی مکمل کرو. یہاں رک کر وہ میسج میں ریپیٹ کر دوں جو میں نے 9 محرم کو شروع کیا, اور وہ یہ ہے کہ اب رسول کا طریقہ کیا ہے, اہل بیت کا طریقہ کیا ہے. اہل بیت اور رسول کا طریقہ ہے کہ جو دشمن ٹول لے کر آئے یا ویپن لے کر آئے یا ہتھیار لے کر آئے, اس کو اسی کے ٹول سے جو ہے شکست دو. میں نے مثال میں وہ 8ویں امام کی حدیث دی تھی کہ موسیٰ نے جادوگروں کو اس معجزے سے, عیسیٰ نے میڈیکل سائنس والوں کو اس معجزے سے, رسول نے عرب کو بہت اپنی زبان و شاعری تو اسی معجزے سے. یہ طریقہ قیامت تک کے لیے. اور اس وقت کا زمانہ کیا,
اس وقت کیسے ہم کو یا ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. مرجعیت تو اس لیے آ گئی کہ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور بھی چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ بچوں پہ کتنی محنت گھر میں کرتے ہیں. جہاں اسکول گیا اور آپ کے ہاتھ سے نکلا, جہاں وہ سوسائٹی میں پہنچا آپ کے ہاتھ سے نکلا. 2 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے بچے کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں, 16 سال کے, 18 سال کے بچے کو نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں کہیے گا کہ جی قوانین کی وجہ سے نہیں, یہ بچہ بڑا ہوتا ہے آپ کے کنٹرول سے نکلے گا. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں, ٹائم بہت کم ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں, جلدی سے ایک چھوٹی مثال, ایک قرآن کا فارمولا اور مسائل. چھوٹی مثال کیا؟ معصومین, ائمہ معصومین. پرسوں بھی یہ بات, یعنی شب عاشور میں نے ذرا لائٹ وے میں کہی تھی, اب بہت سیریس کہہ رہا ہوں. لائٹ وے میں کیا کہا تھا کہ رسول خدا نے ایک رول ماڈل ہے نا, تو ہم کو بتایا کہ بری بیوی کے ساتھ بھی کیسے لائف گزارنا ہے, ایک ایگزامپل سیٹ کی. اب آئیے معصومین. معصومین کے گھر میں کیا ان کی اولاد خراب نہیں ہوئی ہے؟ اور سب سے زیادہ معصومین کی, یعنی معصوم کا مطلب امام کا ریئل بیٹا, حقیقی بیٹا, اور وہ اتنا گمراہ ہو گیا کہ امام کا اپنا بیٹا امام کے اگینسٹ ہے. سب سے بڑی اگزامپل کون سی, اور جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. کہا جاتا ہے 10ویں امام کے بیٹے جناب جعفر قذاب کا لقب ہے, انہوں نے 12ویں کے خلاف امامت کا دعویٰ کیا, لیکن وہ ذرا کنٹروورسی کہ واقعاً وہ دل سے امام کے اگینسٹ ہے یا صرف پروٹیکشن کے لیے کہ عباسی میری طرف آ جائیں. بہت لمبی بات ہو رہی, لیکن ایک ریئل ایگزامپل ہے کہ اتنی مخالفت کسی نے نہیں کی, اور وہ ہیں چھٹے امام کے پوتے محمد ابن اسماعیل. اور اتنا انہوں نے چھٹے امام تک چلا سلسلہ, ان کو تو مانا, 7ویں کو اتنا نہیں مانا, اور ایسا چلا کہ وہ آج تک ان کے جو بوئے ہوئے بیج ہیں وہ آج تک فروٹ دے رہے ہیں. یہ سگے بھتیجے ہیں 7ویں امام کے, اور سگے پوتے ہیں چھٹے امام اسماعیل کے بیٹے ہیں, سب ہر ایک کو پتا ہے. تو اب ہوا یہ, اچھا یہ تو بہت مشہور. انہی کے ساتھ ان کے چچا عبداللہ افتح تھے. انہوں نے بھی غضب ڈھایا, کیونکہ عبداللہ افتح کا فرقہ بنا, بہت اسٹرانگ ہوا, پھر ختم ہو گیا. اس لیے ان کا ذکر نہیں ہوتا, لیکن میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں. محمد ابن اسماعیل میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس مذہب سے اسناشری بنے, لیکن عبداللہ افتح اور عبداللہ افتح زیادہ بڑا پرابلم ہے مراجع کے لیے. کیوں پرابلم ہے؟ چھٹے امام کے بڑے کلوز صحابی, میں مثال کے طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں, سلمان اور فارسی اور ابو ذر کے اسٹیٹس کے صحابی, وہ بھی بہت کر ان کو ماننے لگے تھے امام. اور جتنے عرصے زندہ رہے, بہت زیادہ نہیں رہے, پھر توبہ کر کے 7ویں کے پاس آئے. اب مراجع کے لیے مسئلہ کیا بنا؟ یہ صحابی سلمان کے اسٹیٹس کا, سلمان نہیں ہے اسٹیٹس کا, اس نے ایک حدیث نقل کی. چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں اس نے یہ حدیث سنی تھی جب وہ امام کو مانتا تھا, یا جو بیچ کا پیریڈ آیا تھا جب وہ عبداللہ افتح کو مان رہا تھا, یا اس کے بعد کا ہے جب توبہ کر لی. آج 1300 سال کے بعد کسی حدیث کی ڈیٹ معلوم کرنا, اور ایک حدیث نہیں. لیکن عبداللہ افتح چھٹے امام کی زندگی ہی میں یہ راستے سے ہٹ گئے. محمد ابن اسماعیل تو دادا کے مرنے کے بعد پھر ہٹے. لوگوں نے کہا چھٹے امام سے, مولا آپ کا بیٹا کہاں؟ ہاں, یہ کچھ گمراہ فرقوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے, میں اس کو روکتا اور سمجھاتا ہوں, یہ میری بات نہیں مانتا. آپ کا بیٹا ایگزامپل نہیں ہے, امام کا اپنا بیٹا, حقیقی بیٹا, سگا بیٹا اور بڑا بیٹا. 7ویں امام تو چھوٹے تھے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی وہ شیطان نے اس کو بہکا دیا, بہک گئے, نہیں. کہہ رہے ہیں یہ سوسائٹی کا انفلوئنس. کچھ گروپس چھٹے امام کے زمانے میں تھے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے, کہ وہ اس میں بیٹھ رہا, وہ سرکل کے اندر موو کرتا. میں کوشش کرتا ہوں, وہ میری بات نہیں مانتا. اچھا, اب اس کی بہت ساری ریزن ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہم کو مورال کی پاور دیتا ہے کہ امام کی کوشش کے بعد بھی ان کا بیٹا ان لوگوں میں بیٹھنے لگا. آج بھی یہی, آپ پوری کوشش کریں, محنت کریں, لیکن آپ کا بچہ آپ جیب میں تو نہیں رکھیں گے نا. وہ سوسائٹی میں اٹھے گا, بیٹھے گا, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, جاب کا ماحول ہے, باہر کا ماحول. تو اب ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور اس کے اندر اس وقت میں پھر آپ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ذرا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی میرے شروع کے جملوں کی وجہ سے. بس میں آ رہا ہوں مسائل پر. اور مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ کچھ میں نے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور انسٹا اور اس کے خلاف کچھ جملے کہے تھے, کیونکہ اس کی خرابی بہت بڑی. تو لوگ یہ سمجھے کہ مولانا اس کو حرام کہہ رہے. تو اب یہ تو سب لوگ تو, بلکہ میجورٹی تو ہم کو اتنا نہیں مانے گی, لیکن جو کچھ ماننے والے تھے انہوں نے کہا مولانا کیا یہ چھوڑ دیں, کوئسچن آنسر سیشن میں جائیے, یہ سوال آیا.
اب قرآن نے اس میں ایک بہت اچھا فارمولہ بتایا، یعنی قرآن کا ہر فارمولہ بہت اچھا ہے، مگر یہ ایکسٹریم مثال دی ہے قرآن نے کہ اس کے بعد اب چیپٹر کلوز. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب لوگ آ کے تم سے سوال کرتے ہیں کہ شراب یعنی وائن اور میسر یعنی گیملنگ، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بہت بڑا ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. شراب کی تعریف کوئی شرابی نہیں کر رہا، قرآن کر رہا. گیملنگ کی تعریف کوئی گیملر نہیں کر رہا، کیسینو میں جانے والا قرآن کر رہا. کہا اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی. اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے گناہ زیادہ بڑا ہے، اس کا فائدہ کم ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا. تو فارمولہ آ گیا، جہاں پہ فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو وہ چیز آپ کے لیے اجازت ہے، جہاں پہ گناہ بڑا ہو نقصان فائدہ کم ہو وہ چیز آپ کے لیے حرام. شراب کی مثال دی. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا آپ لوگ کہتے ہیں گانا حرام. ارے فلاں بیماری کا علاج گانے سے ہو رہا ہوگا. قرآن نے جب شراب کے لیے کہا کہ اس میں فائدہ ہے تو گانا تو بہت چھوٹا گناہ. آج تو ایک ریسرچ میں نے دیکھی کہ مولانا وہ سور کے گوشت کے بھی اتنے فائدے، جبکہ کوئی فائدہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میوزک کا پھر بھی فائدہ، گانے کا پھر بھی فائدہ. لیکن میں نے کہا ہوگا فائدہ، لیکن مسئلہ یہ جو قرآن نے فارمولہ دیا کہ ہاں فائدہ ہوگا، گناہ بڑا ہے کہ فائدہ، نقصان زیادہ ہے کہ نفع. یہی آج کے میڈیا کا مسئلہ ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے اس کا نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ. اگر اس کو آپ دین کے لیے استعمال کریں، ہمارے بچے جو اتنے ایکسپرٹ ہیں میڈیا میں وہ اسی کو دین کے لیے استعمال کریں تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اور اگر وہ اسی کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، بیویاں طلاق لے رہی ہیں، شوہر دوسری عورتوں میں انوالو ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورا گناہوں کا سلسلہ، اب دیکھیں ٹائم نہیں، تو پھر یہ حرام ہے. اور پھر یہ حرام یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انڈیویجول کے حالات کے اوپر، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے 3 چیزیں. نمبر 1 یہ کہ اس میں جو حرام چیزیں ان میں انوالو ہو جائیں ہمارے بچے تو گناہ ہی کبیر. نمبر 2 کہ نہیں حرام میں تو انوالو نہیں ہو رہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑی شاید عبادت کوئی نہ ہو. یہ بہت میں ذرا غلط لفظ کہا، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک یہ کہ نہیں نہ دین کی خدمت کر رہے ہیں نہ نقصان کر رہے ہیں، بس اپنا خالی انٹرٹینمنٹ لے رہے. مثلا مجلس میں آ گئے تھے، کوئی میچ مس ہو گیا ورلڈ کپ کا تو وہ جا کے انہوں نے اس کے اوپر دیکھ لیا، نہ کوئی فائدہ دین کو نہ نقصان، تب بھی جائز. یہ تیسری کیٹیگری میں زیادہ لوگ آتے ہیں. دوسری کیٹیگری کے اندر وہ بچے آتے ہیں جو گروپ بنا بنا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ وہ فریضہ ہے جو آج سے زینب کبریٰ نے سنبھالا. بھیا تو نے تلوار کا جہاد کیا ہے، تبلیغ کا جہاد میں کروں. اور کس طرح سے اس فریضے کو انجام دیا آسان نہیں ہے. زینب کا رول اتنا اہم ہے کہ 40 کے عشرے میں علماء بیان کرتے رہتے. وہ وہاں پہ آئے گا. لیکن پہلے تو آج 11 محرم کا دن کربلا میں آ گیا. 11 محرم کا دن آ گیا. عمر سعد نے کہا کہ اب چلنے کی تیاری کرو. میں اب صرف ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو. بعض روایتوں میں ہے کہ عمر سعد نے کٹے ہوئے سر تو رات کو ہی بھجوا دیے تھے شام قریب. لیکن کربلا کی روایتوں میں آپ اس طرح کی ریسرچ پہ مت جائیے جو عام طور پہ مشہور. 11 محرم تھی. عمر سعد نے کہا کہ اس سیدانیوں کو اب قیدی بنا کے لے جانا. اور جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو پہلا امتحان تو یہی تھا کہ ہر بیوی کو مدینے کی روانگی یاد آ رہی. جب مدینے سے ہم چل رہے تھے تو محملیں تھیں، ہماریاں تھیں، پردے پڑے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوار کرانے والے ہمارے وارث زندہ تھے. ام فروا کے لیے قاسم تھا، لیلا کے لیے اکبر تھا، کلثوم کے لیے عباس تھا، حتی زینب کے لیے حسین تھے. اور آج نہ محمل ہے، نہ ہماری ہے، نہ پردے ہیں، نہ کوئی سوار کرانے والا. ہر بیوی کو اپنا اپنا وارث یاد آئے. اس وقت زینب نے سہارا دیا کہ شریعت الحسین ہے زینب. اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، شام غریبہ تک زینب زینب تھی. شام غریبہ آئی تو زینب ختم ہو گئی. اب زینب کبھی حسین بنی، زینب کبھی عباس بنی، زینب کبھی اکبر بنی. بیویوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں سہارا دوں گی. ایک ایک بیوی کو سوار کرائے. آخر میں خود زینب کی باری آئی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مدینہ یاد آ گیا. ایک نہیں سب وہاں سہارا دینے والے محرم مرد تھے. بڑی حسرت سے کہا عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے، تو بھی سہارا نہ دے گا؟ بس میرا بیمار امام آگے بڑھا. آج سے کربلا کی ذمہ داری میری. پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، میں آپ کو سوار کراتا ہوں.
اور اس کے بعد یہ قافلہ چلا. عمر سعد نے کہا اونٹوں کو شہیدوں کے لاشوں کے درمیان سے لے جاؤ. بس ادھر یہ قافلہ شہیدوں کے لاشوں کی طرف گیا اور ہر بی بی کی نگاہ اپنے اپنے وارث کے لاشے پہ چلی پڑی. ہر بی بی نے اپنے آپ کو وارث کے لاشے پہ گرا دیا. قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھ کے فروا آ رہی ہیں. لیلا کے کلیجے میں برچی تو ہے لیکن ایک مرتبہ اکبر کے کلیجے میں برچی ہے. لیلا جا رہی ہیں. کلثوم فرات کی جانب چلی, عباس میرا بھیا عباس. لیکن زینب کی توجہ سجاد کی طرف. زینب کی ذمہ داری سجاد کا پروٹیکشن ہے. کیا دیکھا, سجاد کا پورا چہرہ زرد ہو گیا, پورا جسم کانپ رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ سجاد مرنے والے. ارے میرے سجاد کی حالت کیوں ہوئی؟ کیا دیکھا, سجاد کی نگاہ میدان کے ایک بے گور و کفن لاشے پہ پڑی. جوان بیٹا بوڑھے بابا کا لاشا دیکھتا جا رہا ہے, پورا جسم کانپتا جا رہا. زینب کو یقین ہو گیا کہ اگر اٹینشن نہیں ہٹائی تو سجاد مر جائے گا. زینب نے بھتیجے کی توجہ لاش سے ہٹائی. کیسے ہٹائی؟ آواز نہیں دی. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سنتا بھی نہیں ہے. زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرا دیا. پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی. سجاد نے چونک کے دیکھا, پھوپھی اماں. توجہ ہٹ گئی. لیکن میں نے تو کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. زینب نے اونٹ سے گرایا تو کس طرح گرایا؟ زیارت کا جملہ ہے, میرا سلام اس شہزادی پر جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے. گرنے والا ہمیشہ سہارا دے, ہاتھوں کا سہارا لیتا. ہائے وہ زینب جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور سر کے بل زمین کربلا سے ٹکرا رہے. اور پھر سجاد کو بچا کے یہ قافلہ چلا. اب یہ پہلا دن نہیں, بار بار زینب کو اپنے سجاد کو بچانا ہے. قافلہ کوفے میں پہنچ گیا. یہ بازار کوفہ, قافلے کو روک دیا گیا. کیوں روک دیا گیا؟ دیکھیں چھوٹا سا بازار ہے, گلیاں بہت قریب قریب ہیں, اونٹ کی ہائٹ بھی بہت زیادہ. قافلہ روک دیا گیا. کیوں روکا گیا؟ عمر سعد کو جلدی ہے, قافلہ جلدی سے لے چلو. ابن زیاد کا آرڈر آ گیا قافلے کو روک دو. کیوں؟ 2 ریزن بتا رہا ہے, ذرا سنیے 2 ریزن کا. پہلا ریزن یہ ہے کہ ابھی میرے دربار کا ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے. پہلے میرا دربار مکمل ڈیکوریٹ ہو جائے پھر محمد کے نواسیوں کو بلاؤں گا. بھلے یہ دھوپ کے اندر جلتے سورج کے نیچے بغیر چادر کے بغیر محمل کے اونٹوں پہ بیٹھی. اور دوسری وجہ کیا بتاتا ہے وہ معلوم؟ کہتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تم قافلے کو لے کے آ گئے, کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, میرے دل کو اطمینان نہیں ہوگا. اتنی دیر محمد کی نواسیوں کو کھڑا کرو کہ کوفے کا ایک ایک مرد ان عورتوں کے چہرے پر اچھی طرح نگاہ ڈالے. محمد کی نواسیاں ہیں, علی کی بہویں ہیں, فاطمہ کی بیٹیاں. میرا غیرت مند امام جس نے کربلا میں کہیں معجزہ نہ دکھایا برداشت نہ کر سکا. کون؟ آقا حسین. کٹا سر نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا. وہی جو مجلس میں بھی بات آئی تھی. اب کٹے ہوئے سر کی تلاوت اتنی عجیب بات ہے کہ سارے مجمع کی اٹینشن ادھر ہو گئی. حسین نے معجزہ دکھا کر اپنی بہنوں کے پردے کو بچا لیا, لیکن قافلہ رکا. اسی کوفے میں ایک بہت ہی ضعیف عورت رہتی تھی جو اکیلی تھی, ام حبیبہ اس کا نام. وہ اکیلی ہے, اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا. آج صبح اس کے کانوں میں حاکم کا اعلان آیا, سارے مرد نئے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے عید منائیں گے اور ساری عورتیں تیار ہو کر مکان کی چھتوں پہ بیٹھ کے عید منائیں گی. حاکم کا حکم تھا, وہ بھی آ گئی. اس نے دیکھا میرے گھر کے قریب جو اونٹ رکھا ہے اس کے اندر کوئی ضعیف خاتون سر جھکائے بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں ایک بہت ننھی سی بچی. بچی تو اس کو پتہ نہیں کون ہے, خاتون کون ہے پتہ نہیں, لیکن اتنا وہ دیکھ رہی ہے کہ بالکل میرے گھر کے قریب ہے. بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں اور کانوں سے خون نظر آ رہا. لیکن اگلا جملہ ام حبیبہ تڑپ اٹھی. بچی نے سر اٹھایا, کہا پھوپھی اماں کربلا میں تو مجھے پانی نہیں ملا تھا, کیا یہاں بھی کوئی مجھے پانی نہیں دے گا؟ میں بہت پیاسی ہوں, میں بہت پیاسی ہوں. زینب تو کوئی جواب نہ دے سکی. ام حبیبہ کا دل تڑپ اٹھا. اتنی سی بچی, ننھی بچی پانی مانگ رہی ہے. دوڑ کے گئی, پانی کا کوزہ اپنے گھر سے بھر کے آئی, ہاتھ بڑھا کے پانی بچی کے حوالے کیا اور کہا کہ لے یہ پانی پی لے. کیونکہ پانی کا سوال تو حسین بھی کر چکے تھے. بچی نے پانی لے لیا, ابھی پانی پینا چاہتی ہے کہ ام حبیبہ کا اگلا جملہ کان میں آیا, پانی ہٹا دیا ہونٹوں سے. پیا نہیں. کیا جملہ تھا؟ کہا اے بچی جب تو پانی پی لے تو میرے حق میں 2 دعائیں کرنا.
کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کیا کرتا ہے۔ بچی بہت چھوٹی ہے، بچی بہت پیاسی ہے، مگر مشکل کشا علی کی پوتی ہے نا۔ ایک مرتبہ کہا پہلے اپنی دعا بتا، پہلے تیری حاجت پوری ہوگی پھر میں پانی پیوں گی۔ کہا پہلی دعا تو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنا۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی ہے اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے۔ اور ہاں تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ اب میں بہت بوڑھی ہو گئی، بس ایک ہی دعا ہے، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے خدا مجھے مدینے کی زیارت کا موقع دے دے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے اپنے شہر کا نام دشمنوں کے شہر میں سنا، چوک کے ام حبیبہ کو دیکھا، اے ضعیفہ مدینے کی دعا کیوں کر رہی؟ ہو سکتا ہے وہ کہتے روضہ رسول پہ جانے کا، نہیں، ارے مدینہ میرے مولا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہ رہے، فاطمہ بھی نہ رہی۔ جواب دیتی ہے تو کیا ہوا، میری شہزادی فاطمہ کی وارث زینب کبریٰ تو زندہ ہے نا۔ زینب نے کہا تو نے خالی نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ بڑے فخر سے کہتی ہے لو کیسی بات کرتی، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے اب کئی سال سے نہ جا سکی۔ بس اتنا سننا تھا، زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نامحرم نظر نہیں آیا۔ زینب نے بالوں کو ذرا سا ہٹایا چہرے سے، کہا ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں جو تیرے شہر میں آ گئی۔ بس وہ آخری جملہ جو ہر مجلس میں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے دیکھا، تڑپ کے کہا شہزادی آپ تو اس شہر میں شہزادی بن کے رہ چکی ہیں، آپ کی چادر چھن گئی، آپ کے بازو میں رسیاں بن گئی، آپ قیدی ہو گئی۔ ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا، ارے عباس کہاں گیا کہ اس کی بہن کو قیدی۔ خدا بندہ باب الحوائج عباس علمدار کو ایک مرتبہ پھر کربلا میں یاد کیا گیا۔ یہ تمام مومنین اور مومنات جو عباس کا نام سن کے رو رہی، جو زینب کبریٰ کے مصائب پہ آنسو بہا رہی، اور سب سے بڑھ کر سرکار سید الشہداء کا ماتم کر رہے ہیں، خدا بندہ اس ماتم اور اس آنسوؤں کا واسطہ غم حسین کے علاوہ انہیں دنیا آخرت کی ہر غم اور پریشانی سے نجات دلا۔ خدا بندہ جس طرح سکینہ نے کہا پہلے میں اپنے ماننے والوں کی حاجت پوری کروں گی، اس مجلس میں جو جو حاجت مند بیٹھا ہے ساری حاجتیں پوری فرما۔ سکینہ کے لٹے گھر کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوند اس عظیم قربانی کا واسطہ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداران امام مظلوم اور محبان اہل بیت موجود ہیں، ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم